Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Dr. Muattar Hanif, Assistant Editor at NT News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session. Human emotions and behavior affects the performance and development of multiple diseases. Is there any link between our thoughts and life? I'm so thrilled to welcome our speakers, Professor Dr. Asif Ahmed, who is PhD and Director of Iman. He's also the writer of 3 books on energy medicine and on concept of human life. He's also the author of many national and international publications, and he's been practicing energy medicine for more than 10 years. Also, we have on board with us Professor Dr. Kashif Ikram, who's associated with the domain of human behavior and intelligence healing. He has written many international and national publications pertaining to human behavior and has also spoke on many national forums. Hello and Assalamu alaikum, Dr. Kashif. Assalamu alaikum. Hello to everyone. कैसी हैं आप ठीक हैं? Alhamdulillah. So Assalamu alaikum all viewers, and I'm very grateful for organizers, Dental News, Medical News, and Muattar, your entire team, who has provided this opportunity. Because this situation at the moment, COVID-19 globally, is almost touched everybody in different capacity. मैं चाहूँगा कि अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा से पहले I like to brief the viewers that I'm talking from the platform of Iman. Iman क्या है? Iman is IIMAN, it's Institute of Integrated Medicine and Applied Nutrition. It's a combination of conventional and alternative medicine. It's to treat the human beings with holistic approach. I'm really grateful to my entire Iman team, जिसमें Dr. Asif हैं, you'll get inshallah very soon. Dr. Nadeem हैं, Sadia Ahsan हैं, she is a very hard engineer, Hasib Saab, and all admin staff. Idea is to make this approach, holistic approach, available to the community. क्योंकि health सिर्फ सिम्टम को ट्रीट करने का नाम नहीं. मैं हवाला दूंगा WHO 1948 की डेफिनेशन ऑफ हेल्थ से. They wrote the health is a state of complete physical, mental, and social well-being. So to achieve health, we need the integrity of all these parameters. Holistic approach बहुत अरसे से हम भूल चुके हैं, मतलब इसलिए कि we started treating symptoms. लगता है कि human body एक spare part की दुकान, and we treat the condition only. As the people treated in Egypt, Greece, India, and China, the concept is to restore body's own natural defense system. आपने बहुत दफा देखा अभी टेलीविजन पे through this COVID-19 campaign, and different doctors and philosophers, scientists, they talk about human body function. There is no fixed treatment at the moment, and they all relied and stress कि अगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित strong होगी तो हमारे body अच्छी तरह infection को fight कर सकता है. So हमारी body किन components पे dependent है जो डालते नजर. So it is a physical body जो दिखती है हमें आँख के साथ. A biochemical body, वो सारे जो chemicals run करते हैं हमारे खून के और body के अंदर, it has a major role. And intellectual body, जो हमारा mind है, and emotional, the psychological domain. And last not the least is the spiritual body, हमारी soul. हम इसको अक्सर अपने treatment या thought process में ज़्यादा घास नहीं डालते. However, it's the combination of all bodies. अब टॉपिक जो select किया मुअत्तर, human emotions and behavior affects the performance. अब सवाल ये है कि हमारे emotions क्या होते हैं और कौन से होते हैं, और क्या हमारे emotion का हमारे system और body पे कोई असर है या नहीं. Simply इसको ऐसे देखिए, जब हम परेशान होते हैं या खौफज़दा होते हैं तो हमारा blood pressure बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा heart rate एकदम भागना शुरू हो जाता है, और हमारा मुंह खुश्क हो जाता है, और हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है. ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कोई सोच, कोई खौफ, कोई फिक्र और कोई थॉट प्रोसेस ऐसा स्टार्ट हुआ जिसकी बिना पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स एकदम
افیکٹ ہو گئے. کیونکہ تھاٹ پروسیس جیسے ہی ہمارا دماغ پہ آتا ہے برین کچھ کیمیکلز نکالتا ہے, اور یہ بات سائنسدانوں نے بہت پہلے تحقیق ثابت کر دی ہے کہ جیسے ہی تھاٹ ہماری سوچیں ہمارے برین پہ ہمارے دماغ پہ آتی ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ہیلی پیڈ لگا ہوا ہے اور بہت سی سوچیں وہاں پہ آئیں. ہیلی پیڈ وہاں لینڈ کیا ہیلی کاپٹر, جیسے ہی اس نے لینڈ کیا کیمیکلز کی ایک دوڑ شروع ہو جاتی, اور وہ دوڑ جب شروع ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں فائٹ اینڈ دا فلائٹ رسپانس. اور اس میں ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو اس وقت ضرورت کے وقت ہمیں مدد دیتے ہیں, لیکن اگر یہ کیمیکل ہر وقت بہتے رہیں اور نکلتے رہیں تو ہماری ہیلنگ اور ہمارا تھاٹ پروسیس, ہماری کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ایموشن پہ گہرا اثر ڈالتے ہیں یہ سارے کیمیکلز. یہ سمجھ لیجیے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو 4 ایسے زاویے ہیں جو ہمارے ڈیزیز پیٹرن کو ایز میں لا سکتے ہیں. یہ میں چاہوں گا محتر آپ کے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ہماری سوچ میں اگر تیزاب ہوگا یا انہیلدی تھاٹس, یہ بیماری لانے کا باعث بنتے ہیں. دوسرا, ہم جو غذا کھاتے ہیں اگر وہ تیزابی ہے, پروسیس ہے, it has a very very bad impact on the body function and immune system. اور تیسرا ہے ہماری improper sleep. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو سورج کے غروب ہونے سے لے کے اور طلوع ہونے تک کی الگ زندگی رکھی ہے, اور طلوع سے غروب الگ رکھی ہے. اگر ہم رات میں جاگیں اور دن میں سوئیں تو یہ شاید قدرت کے قانون کے خلاف ہو. اس لیے امپراپر سلیپ اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے قوت مدافعت خراب ہوگی اور ہم ڈیزیز سے فائٹ نہیں کر سکتے. اور چوتھا ہے انہیلدی ریلیشن. آپ کو بتائیے کسی جگہ پھڈا ہو جائے تو من کرتا ہے کھانا کھانے کو, انسان خوش نہیں رہتا. تو اسٹریس کریٹ ایسڈ. سو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے یہ سامعین سمجھیں کہ ہماری سوچ کا گہرا دار و مدار ہماری زندگی کے اوپر ہے, اور جیسے ہی ہماری سوچ ہمارے دماغ پہ آتی ہے اگر اچھی ہے تو اچھا عمل اور بری ہے تو برا عمل. تو اصل میں یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہولسٹک اپروچ بتائی جائے کہ علاج کے اندر جسم کو قوت دینے کے لیے یہ جو 5 باڈی میں نے کہیں فزیکل, بایو کیمیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل اور اسپرچل, انسان میں اللہ تعالیٰ نے سب چیز ڈالی ہیں, اور جب یہ سب چیزیں یکجا ہو کے ایک ساتھ کام کرتی ہیں تب روح کی کنجی سے وہ ٹریگر ہوتی ہے. سو لانگ ٹرم سٹریسز اور دائمی سٹریس ہمیں انوائٹ کرتے ہیں ڈیزیزز کو. ہماری نارمل لائف, نارمل فنکشن کا سٹینڈرڈ تہس نہس ہو جاتا ہے. اصل میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. میں اس کمپوننٹ کو ریفر کروں گا ڈاکٹر آصف کے پاس, جس میں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ کہ کنیکشن کیا ہے ہمارے انر اور آؤٹر ورلڈ کے اندر. سو محتر میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر آصف سے آگے اس گفتگو کا آغاز کیا جائے. بالکل. ڈاکٹر آصف, are you here with us? Dr. Asif? Yes, I am with you. Thank you very much. Jazakallah khair, providing such a nice platform to talk with the medical world. Jazakallah khair. First of all, جو ڈاکٹر کاشف نے ایک انٹروڈکشن دیا تھا ایمان کے حوالے سے, اس میں تو میں کوئی چیز ایڈ نہیں کروں گا. ڈاکٹر کاشف نے اپنی گفتگو میں کچھ کی ورڈز یوز کیے تھے, انہی کی ورڈز کے اوپر میں نالج کی بلڈنگ کو تھوڑا سا مزید بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا. ڈاکٹر کاشف نے ایک ورڈ یوز کیا ہولوگرافک, ہولسٹک. تو ایکچولی جو کووڈ-19 کے اگینسٹ ہم نے کام کرنا ہے اور یہ وار اگر ہم نے جیتنی ہے تو ایک ہولوگرافک اسٹریٹجی بنانا پڑے گی, جس میں ہمارا مین فوکس امیون سسٹم ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, اب تک جو ہم دیکھتے آئے ہیں, جو اسٹریٹجیز دنیا میں ہم نے دیکھی, کیونکہ ہر آدمی سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اٹیچ ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو لامحالہ سائنٹیفک اور سوشل میسیجز ہی ریسیو کر رہا ہے.
ہم نے یہ دیکھا کہ اب تک جتنی بھی اسٹریٹجیز ہیں وہ میڈیسنل اپروچ کے ساتھ ہو رہی ہیں. کلوروکوئن ہے, ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہے, اینٹی وائرل ہیں, یا امیونوگلوبولنز ہیں, یا پلازما فیریسز ہے, یا وغیرہ وغیرہ. یہ تمام وہ اپروچز ہیں جو مالیکولر ان اوریجن ہوتی ہیں. اچھا, کیا آپ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم, یا ویکسینیشن ہے, کیا ہم اس پلانٹ کے 7 ارب لوگوں کو ان چیزوں سے سب کو ہائیڈروکسی کلوروکوئن کھلا سکتے ہیں یا کلوروکوئن کھلا سکتے ہیں؟ کیا ان کے ریزلٹس آئیڈینٹیکل آئیں گے؟ کیا کلوروکوئن کے حوالے سے سب کا جو جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم ہے؟ تو اس کے اندر بہت ساری کانٹروورسیز ڈیفینیٹلی آئیں گی, ڈفرینسز آئیں گے جو بعد میں آنے والی اسٹڈیز ہمیں بتائیں گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت میری نظر میں, اور جیسے ڈاکٹر کاشف نے کہا, ہمیں تھوڑی اپروچ کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. امیون سسٹم کو ایکسپینڈڈ ویژن کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے, نمبر 1. اچھا, امیون سسٹم کس چیز کا حصہ ہے؟ امیون سسٹم آپ کی زندگی کا حصہ ہے. اٹ از اے پارٹ آف یور لائف. اینڈ اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ اے پوسٹ مارٹم آف یور لائف, you will find 3 layers in your life. The first is the visible molecular physical structure. It's a physical, you are seeing my physical structure, I am seeing your physical structure. And then we have a inner invisible electrical circuit that is running the show inside our body. And there is an interface present between electrical circuit and the molecule. This is a third layer. This is one aspect of the truth and reality about the life. Because remember, immune system is a part of the life. जो dead organism होता है उसका immune system 0 होता है. So we are talking about the live and alive people. The human body is sleeved under the skin. Our life starts beneath the skin. What is inside the skin is the organs. And what is present inside the organ is the energy circuit. And the third is how we are able to use our organs. It is a matter of cannot digest a food. The information is so accurate, the software is so accurate, the heart cannot digest a food and the gut cannot pump the blood. It's a reality. So what is this? Our organs have so much accurate information that heart cannot think beyond its limit and the gut cannot think beyond its limit. So what is COVID-19? اب اس بات کو ہم یہاں پہ ذرا سا لائن اپ کرتے ہیں تاکہ بات کچھ میننگ فل ہو. کووڈ-19 ایک RNA سنگل اسٹینڈرڈ RNA وائرس ہے جس کی 28,000 سے لے کے 32 بیس پیئرز ہوتے ہیں جس کے اندر. واٹ از RNA? RNA از انفارمیشن. RNA کیا ہے؟ RNA ایک انفارمیشن ہے. وہ کس کے اندر امبیڈڈ ہے؟ ان بیس پیئرز کے اندر. جب یہ آپ کے باڈی پہ اٹیک کرتا ہے, کسی کی باڈی پہ اٹیک کرتا ہے, تو اس کے اندر ایک RNA وائرس کے اندر ایک انفارمیشن موجود ہے. جب یہ انفارمیشن آپ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو یا تو آپ کی باڈی کی انفارمیشن اور سافٹ ویئر اس کے سافٹ ویئر کو ہرا دے گا اور پیشنٹ ریکور ہو جائے گا, اینڈ وائس ورسا. اگر ہوتا ہے تو ڈیتھ ہوتی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی امیون سسٹم کی انفارمیشن کو بڑھانا ہے. یہ پنچ لائن ہے. امیون سسٹم کی انفارمیشن کو بڑھانا ہے. جب انفارمیشن اور سافٹ ویئر کی انپٹ بڑھے گی تو امیون سسٹم بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا. یہ باٹم لائن ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کاشف نے چند باتوں کا بہت اہم ذکر کیا کہ تھاٹ پروسیس, ریلیشن, بیڈ فوڈ, سلیپ پیٹرن, یہ وہ آئٹمز ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو ڈرین کر رہے ہیں. اگر آپ کو اب کہیں سے بھی بوسٹ کرتے رہیں اور آپ اس کو ڈرین کرنے والے آئٹمز پہ آپ کی نظر نہ ہو تو جو ایکویشن ہوگی وہ زیرو ہوگی. ایک طرف سے ڈرین ہو رہا ہے, ایک طرف سے آپ بوسٹ کر رہے ہیں, تو یہ زیرو ہو گئے نا. تو پہلے آپ نے سلیپ, فوڈ, گڈ ریلیشن, پازیٹیو تھاٹس, اس سے اپنے امیون سسٹم کو روکنا ہے تاکہ یہ ڈرین نہ ہو. دوسری طرف سے آپ نے بوسٹ کرنا ہے بائی گیونگ اے سوٹیبل انفارمیشن. سوٹیبل انفارمیشن کے لیے آخری بات, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہمارا جو انفارمیشن کا جو سسٹم ہے اس کی 5 لیئرز ہیں. یہ باٹم لائن ہے, پنچ لائن ہے. نمبر 1,
physical molecule. Number 2, energy oriented information. Number 3, psychic inputs, thought, feeling, emotion, anxiety, depression, limbic system, hypothalamus, pituitary, adrenal axis, spiritual information. क्योंकि अगर स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन फेस नहीं करेगी तो इस इवेंट को डेथ कहते हैं. तो स्पिरिचुअल इवेंट तो मौजूद होता है, स्पिरिचुअल इनर मौजूद होता है. और 5वां डिवाइन कनेक्शन. अगर मैं और आप खुद ही ऑटो करेक्टेड हैं या हम अपनी बॉडी अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर डेथ क्या चीज है, वो क्यों आ जाती है? अगर मैं स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग हूँ, नहीं, मैं स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हूँ. अ डे वुड कम कि जब मेरी भी डेथ होगी. तो एक डिवाइन कनेक्शन है जहां से एक इनपुट आता है. तो डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल इनर, साइकिक इनर, एनर्जी इनर एंड ऑर्गन इनर, इन 5 को अलाइन होना पड़ेगा. तो हम जो ईमान के अंदर स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, मेथडोलॉजीज डेवलप की हैं, और डॉक्टर काशिफ इसको जरा फर्दर इलेबोरेट करेंगे. हम दोनों एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक वो स्ट्रेटेजीज, वो मेथडोलॉजीज हम मेडिकल वर्ल्ड को सिखाना चाहते हैं ताकि पेशेंट केयर इंप्रूव हो, जहां से आपका इम्यून सिस्टम और दीगर चीजें ड्रेन आउट हो रही हैं, थॉट, फीलिंग, इमोशन, फूड, स्लीप एंड अदर आइटम्स. और अलाइनमेंट इंप्रूव करेगा आपकी बॉडी एनर्जीज को, डिवाइन कनेक्शन से लेकर ऑर्गन तक. तो मेरा ये ख्याल है कि जो मेरा मैसेज ये है कि हमें अपना जो पैराडाइम है वो शिफ्ट नहीं करना है, बल्कि वी नीड टू बिल्ड अ न्यू पैराडाइम दैट इज एनर्जी ओरिएंटेड पैराडाइम, जो कि एनर्जी ओरिएंटेड पैराडाइम हो और ट्रुथ ओरिएंटेड पैराडाइम हो. तो ये तमाम स्ट्रेटजीज आज नहीं तो कल, नहीं तो शायद 10 साल बाद लोग इन्हीं रिजल्ट्स पे आएंगे, और यही वो एक आइटम है, वही एक रास्ता है जिसमें खैर ही खैर है. डिवाइन कनेक्शन से लेकर आप अपनी स्लीप और आप एक्सटर्नल वर्ल्ड पे भी काम करें. तो मैं ही समझता हूँ कि कोविड-19 और इस जैसे जितनी भी चीजें होंगी वो आसानी से हल हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Dr. Asif. Yes, thank you, Dr. Asif. I actually have this question for both of you. I think we should head out to a panel discussion now. We all know these facts, you know, and if we don't have this kind of knowledge before, I'm sure that our listeners will know about this. But the whole point is that, do people really change? Like, if they're getting all this information or from any sort of sources, do they really implement it? And if they do they really change? You know, does behavior really works that way? जी let's start with Dr. Kashif first. जी मोहतर, आपने जिस तरफ निशानदेही की है, मैं चाह रहा था कि आप इस तरफ आएं, इसलिए कि why people do not change. अगर आप ये सवाल पूछें कि हम चेंज क्यों नहीं होते, क्यों होना नहीं चाहते, बिकॉज हम जो कर रहे हैं हम उससे फेमिलियर हैं. हमें चेंज एक खौफ दिलाता है कि चेंज करने से हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, या हमें यह खौफ है कि हम शायद चेंज होने के बाद मजीद से मजीद बदतर हो जाएंगे और हमारा तमाम पैसा, हमारी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, और हमारे कुछ बिलीव्स हैं कि नहीं, जिंदगी अच्छी है और ऐसे नहीं हो सकती, और वैसे नहीं हो सकती और ऐसे हो सकती है. ये हमारे बिलीव्स हैं. हम कहते हैं आई कैन डू दिस, क्योंकि हमारी सोच कुछ पैराडाइम फाइलों पर डिपेंड होती है. आप जो सोच रहे होते हैं जिंदगी भर, जो आपकी फाइलें लोड होती हैं, उनकी बेस पे वो सोच आपके तखय्युल माइंड को प्रोसेस करता है, और फिर वो क्रॉस रेफरेंस करके कुछ आपको नया प्रोडक्ट सामने लेके आने देता है. और आपको आखिर में लगता है कि मैं बड़े आराम से बैठा हूँ और मैं चेंज नहीं हो सकता. लेकिन मैं चाहता हूँ सामीन को ये बताना कि हमारी खुशी का ताल्लुक हमसे है, लोगों से नहीं है. सो योर हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ओनली ऑन यू. डॉक्टर आसिफ इस बात से एग्री करेंगे. डॉक्टर साहब, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखें. डॉक्टर साहब, आप इस पे रोशनी डालेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया. असल में चेंज ना होना एक तो वो एस्पेक्ट है जो डॉक्टर काशिफ ने बयान किया, और इस एस्पेक्ट के पीछे जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये बिलीफ सिस्टम है, वो ये होता है कि हमारे ब्रेन्स जो है ना वो कंडीशनड हैं.
کنڈیشنڈ ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری فائل پہلے اپلوڈ کر دی گئی تھیں, اب وہ کسی طرح ڈیلیٹ نہیں ہو رہی, تو ہم اس کے قیدی بن گئے ہیں. ایکچولی اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو اپلوڈ دا فائل, آپ کو اپنی فائل کو پہلے ڈیلیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اس کا ایک کیپیسٹی ہے نا, 2 GB ریم ہے یا 5 GB ریم ہے, تو اتنا ہی ہے نا, تو آپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈیلیٹ اس لیے نہیں کرتے کہ وی آر اگنورینٹ. وی آر اگنورینٹ. Ignorance can only be treated by the knowledge. By the knowledge. اچھا ہوتا کیا ہے؟ Ignorance converts into mistakes. Mistakes converts into disorders. Disorders converts into disease, crime and corruption. So if you are working against disease, corruption and crime, don't focus on disease, corruption and crime. Shift your mind towards the ignorance, that is the mother of all problems, and information is the remedy. Knowledge is the remedy that will give you the right orientation. تو جب تک آپ اپنے آپ کو اس اورینٹیشن اور ایکسیپٹیبلٹی کے موڈ میں نہیں لائیں گے, کیونکہ پلگ ان ہونے کے لیے پہلے آپ کو پلگ آف ہونا پڑے گا کہیں اور سے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جیسے یہ ایک ایکٹیویٹی ڈینٹل نیوز والے کرا رہے ہیں اور آپ لوگ کرا رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے کہ ہم اس میں کیا دے رہے ہیں؟ وی آر گیونگ اے نالج. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو لوگوں کو پہلے سے پتا تھی, کچھ ہم نے کچھ اور ان کو ایک نارمل کلیچر دے دیا, تو آج لیول آف انفارمیشن بڑھ گئی, لیول آف نالج بڑھ گئی, تو ایکسیپٹیبلٹی آ جائے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آسپیکٹ جو ہے نا, نالج ہم نے سیکھنا ہے, یہ طے کر لیں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو اگر آگے لے کے چلوں, آپ نے بات کی اٹیچمنٹ ڈیٹیچمنٹ کی. محترم یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز سے اٹیچ رہتے ہیں. کوئی نہیں یو ایس بی لگانے کے لیے ہمیں اس پورٹل کو ڈیٹیچ کرنا ہوگا. دیٹس ہاؤ آور مائنڈ ورک. اگر واپس میں اس طرف جاؤں کہ جو 4 چیزیں میں نے کہی تھیں جس کے بیس بیماری آتی ہے, اب انہیلدی تھاٹس آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ یہ آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ جتنی فائلیں برین میں رہتی ہیں بچپن سے لے کے پیدائش سے آج تک, وہ آٹومیٹک سسٹم پہ ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات کی علم کی, کیونکہ علم اگر صحیح نہیں ہے تو تخریب کاری کرے گا معاشرے میں, اور علم اگر منافع والا ہے تو تعمیر معاشرہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم یا تعلیم حاصل کرنا سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے, اس لیے پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اگر ہم نہیں سیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے, تو forget it, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور ہم جو غذا کھا رہے ہیں, ڈاکٹر آصف سے میں ابھی ایسا کروں گا کہ دو لفظ روشنی ڈالیں, جو غذا کھا رہے ہیں وہ بھی تو ایک انفارمیشن ہے, وہ جو ہماری باڈی میں جاری ہے ہمارا سسٹم خراب کر رہی ہے. اور اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو صحیح نیند ہے وہ رات میں ہوتی ہے, وہ صبح نہیں ہوتی ہے. A few scientific facts کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں, سو 8-9 بجے کے بعد میلاٹونن ہوتے ہیں, میلاٹونن نکلتا ہے. میلاٹونن is a very important hormone. And then from 9 to 10 and 11 dopamine releases. اب یہ وہ 2 اینٹی پوٹنٹ, اینٹی آکسیڈنٹ, اینٹی کینسر ہارمون ہیں ڈاکٹر معطر, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری دی, اور ہم اس کو اٹھا کے سائٹ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جاگنا ہے. روشنیوں کے دنیا کے اندر, روشنیوں کے شہروں میں ہمیں جاگنا ہے. تو جاگتے تو ہیں بٹ ایٹ دا کاسٹ آف ڈیزیز. اب جگائی کے لیے آپ کو فیول چاہیے. اب یہ فیول کہاں سے آئے؟ یہ فیول وہ تیزاب, وہ کیمیکل ہے جو آپ کو جگاتا تو ہے ایٹ دا کاسٹ آف ڈیزیز اینڈ بیماری. ڈاکٹر صاحب اگر آپ روشنی ڈالیں تھوڑی سی غذا کے اوپر. میں بالکل, ڈاکٹر آصف are you here with us? Yes, I am. Can I say something? Yes, sure, please. Yes. دیکھیے غذا جو ہے ہماری فزیکل باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اور غذا بھی ہم غذا کو بھی نا بڑا ایک نیرو اسپیکٹرم میں دیتے ہیں. ہم یہ عام طور پہ غذا کا مطلب ہوتا ہے بریانی, قورمہ, ٹھیک ہے نا, یا پائے نہاری, یا میٹھا, یا الا بلا 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 بلا. دیکھیں ہماری جو لائف ہے, پھر میں اپنے اس بات جس طرح ڈاکٹر صاحب مجھے اشارہ کر رہے تھے میں اس کو الیبوریٹ کر دوں کوئکلی, کہ دیکھیں ہماری فزیکل لائف کے 3 پارٹس ہیں یا 4 پارٹس ہیں. فزیکل پارٹ, سائیکک پارٹ, اسپریچول پارٹ اور ڈیوائن پارٹ. تو ان چاروں کی
फूड अलग अलग है. जिसको हम फूड कहते हैं सिर्फ फिजिकल फूड है. थॉट, फीलिंग, इमोशन, स्लीप, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये साइकिक डोमेन है. बिलीफ सिस्टम एंड इनर पावर्स ऑफ जो इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स होती है, थर्ड होती हैं. तो इनके फूड्स अलग अलग हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का टेक होम मैसेज मेरे ख्याल में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी सबसे फिजिकल बॉडी के लिए जो फूड है वो ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन इज अवर बॉडी रिक्वायरमेंट. वाटर उसी रिक्वायरमेंट है. और तीसरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो भी एसिडिक ना हो, अल्कलाइन हो. तो ये क्योंकि टाइम शॉर्ट है, फिर कभी इसको मजीद इलेबोरेट करेंगे, लेकिन ये भी फूड्स हैं. ऑक्सीजन, वाटर भी फूड है हमारी. Because मैं इसमें actually I have another question coming up. We need water, we need air, we need sleep. ये सब चीजें तो सर हमारी requirement हो गई हैं, ठीक है. But then there's more things in life जिसके लिए हम देर तक जागते हैं, जिसके लिए हम देर तक काम करते हैं. ये बैलेंस किस तरह करें? क्या आप लोगों का क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है इसके ऊपर? मैं दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, फिर डॉक्टर आसिफ इसको टिक कर सकते हैं. अब आपने वो कहते हैं ना कि बुल्स आए, वहाँ तीर लगाया है कि सुबह से शाम तक 24 घंटे के अंदर हम जो काम करते हैं, जिंदा रहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, हमें ये देखना है कि हमारी जिंदगी की ज़रूरियात क्या है, नीड्स क्या है. क्या हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं कहीं वही तो हमारी मकासद ज़िंदगी नहीं होगा. मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑब्जेक्टिविटी और रिक्वायरमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए. रोटी, कपड़ा, मकान हमारी ज़रूरत है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए. लेकिन लाइफ की जो ऑब्जेक्टिविटी है अगर वो क्लियर नहीं है, देन वी कॉन्स्टेंटली फॉल इन अ ट्रैप ऑफ डिजीज. बिकॉज हम समझते हैं कि खुशी बाहर से आ रही है, और दुनिया में बहुत साइंसदानों ने इस तजुर्बा किया है. इवन 50 इयर्स का एक रिकॉर्ड में पढ़ा था इन अमेरिका, अबाउट 40-50 इयर्स, जो वेल्थ स्टेटस है इट हैज इंक्रीज ओवर पीरियड 50 इयर्स, बट हैप्पीनेस स्टेटस रिमेन द सेम. इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस कैन नॉट बी बॉट बाय मनी. हैप्पीनेस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड. अल्लाह ताला ने हमारी रूह बनाई है, हमारा इनर बनाया है. डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि जब तक हम आहंगी नहीं होगी इनर और आउटर वर्ल्ड के अंदर, खुशी नहीं आई. डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? जी, आपने माशाल्लाह बहुत शानदार अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया है. इस पूरी गुफ्तगू को अगर मैं इस तरह समअप करूं तो हमारी जो लाइफ की जो भी एफर्ट्स है ना, एक्शन, उनके दो ही एस्पेक्ट हैं, सक्सेस एंड फेलियर. तो हमको इन सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन को रीडिफाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव्स, तो सक्सेस और फेलियर के अंदर भी हमें नई डेफिनेशंस लाना पड़ेंगी, क्योंकि चेंज उसी वक्त पॉसिबल है, इम्प्रूवमेंट उसी वक्त पॉसिबल है जब हम अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो है ना उसको रिविजिट करें. क्योंकि सक्सेस की जो डेफिनेशन मेरे पास है वो ये है कि 4 घर हों, 15 गाड़ियां हों, 20-25 मुलाजिम हों और करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो. तो ये मेरा सक्सेस है. क्या ये सक्सेस साइकोलॉजिकल सक्सेस भी है, स्पिरिचुअल भी है, डिवाइन भी है और आफ्टर लाइफ में भी है? तो अगर मैं इसको रिविजिट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि नहीं, कहीं पे मैं बहुत ज्यादा मार खा रहा हूँ. तो मेरा ये ख्याल है कि हमें चीजों को रीडिफाइन करना चाहिए. और रीडिफाइन कैसे करेंगे? यकीनन आज का जो ये डोमेन है ये और जो इसकी कैपेसिटी है इससे बियॉन्ड है. फिर कभी और मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इन चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे. मेरा सर लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है. दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, you know, because that is something that is happening around us, so I thought that we should also include it. The situation of coronavirus has actually been you know, kind of surged because people have this constant fear going on in their minds, or social media ho ya print ho ya news media ho, or they have just created a lot of rumors as well, you know. So how one can actually cope up with all these kind of misinformations, and how can they just, you know, help themselves in this regard? Can I answer?
جی ڈاکٹر آصف. Yes, yes. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہی جواب موجود تھا, آپ کے سوال میں ہی, کہ ڈس انفارمیشن ہے نا, تو اس کو صرف انفارمیشن اور نالج سے ہی تو ہینڈل کیا جائے گا. اگر آپ ڈس انفارمیشن کے اگینسٹ ایک رائٹ انفارمیشن اور رائٹس انفارمیشن اور ڈیوائن انفارمیشن کو ریز کر دیں تو چیزیں ہینڈل ہونا شروع ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب پلیز اوور ٹو یو. آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ انفارمیشن ہمیں یہ ہونی چاہیے, جیسے میں نے کہا آپ کی گفتگو اپنے, کہ خوف اور فیئر سے تیزاب کریٹ ہوتا ہے اور باڈی میں وہ کیمیکلز نکلتے ہیں جو اسٹریٹ اوے اٹیک کرتی ہے ہمارے امیونٹی کو, اینڈ دا اونلی وے ٹو فائٹ از ٹو ہیو اے اسٹرانگ امیونٹی. جی محترم. Because I think we have actually reached to the end of our session. I will request Dr. Asif to say a few words. تھینک یو ویری مچ. میرے آخری کنکلوڈنگ ورڈز ہوں گے یا ہونے چاہیے وہ صرف اس بات پہ ہیں کہ دیکھیں آپ انفارمیشن سے زیادہ رائٹس نالج کے اوپر توجہ دیں, اور اپنے مالیکولر اسٹرکچر سے زیادہ اپنے انرجی سسٹم پہ دیں. آپ کا انرجی سسٹم بہت زیادہ لنکڈ ہے آپ کی سلیپ پیٹرن سے, کیونکہ انرجی سسٹم اور مالیکولر سسٹم کی ریپیئر آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. دن میں تو آپ اپنی باڈی کو بھگا رہے ہوتے ہیں, تو یہ رات کو گیریج میں اس کو صحیح ٹائم پہ لے جائیں تاکہ مشین ٹھنڈی ہو جائے اور ریپیئر کا پروسیس شروع ہو جائے. اسی سے آپ کا امیون سسٹم اوپر آئے گا. اگر نہیں آئے گا تو کووڈ is wandering outside the house or the life to hit you very hard. اور اس میں ایزیلی ڈائجسٹیبل فوڈس کھائیے. ہر فوڈ کا اپنا ایک سگنیچر ہوتا ہے. آپ نے بہت ہیوی فوڈ کھائی, آپ اپنی باڈی کو اوور برڈن کر دیں گے. اب آپ کی باڈی کچھ اور نہیں کرے گی, امیون سسٹم نیچے آ جائے گا, باڈی صرف کھانا پائے ڈائجسٹ کرتی رہے گی. تو ان چیزوں پہ ضرور دیکھیں. جو ریئلٹیز ہیں نا وہ ریئرٹیز میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ریئر چیزیں نہیں ہیں, یہ کامن اکرنس ہے اور اس پہ فوکس رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. آئی گیس ڈاکٹر کاشف. جی محترم. Ji sir, we have reached to the end of our session. I just want you to say a few words in the end. محترم میں 2-3 باتیں کہوں گا کہ پیپل آر لونلی بیکاز دے بلڈ والس ناٹ برجز, اینڈ اسٹریس, اینزائٹی, ڈپریشن جنریٹس اونلی وین وی ٹرائی ٹو پلیز ادرس rather than our Lord. آخر میں ایک شعر کہوں گا کہ عمر بھر میں یوں ہی غلطی کرتا رہا غالب, اور دھول تو چہرے پہ تھی اور میں آئینہ صاف کرتا رہا. اور آخر کی ایک بات کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے, ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اڑا دینا. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا provide us this opportunity. God bless you all. Thank you, sir. Well, I also have to summarize this session that when our wants become our needs, that's when the things can go downside. I would like to thank again my speakers for sharing the valuable inputs, and I hope that our listeners have found it useful as well. Thank you again for your time, gentlemen. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.